آخر یہ جو لوگ آئے ہوئے وہاں یہ کسی ماں کے بچے ہیں, کسی باپ کے بچے ہیں, کسی بہنوں کے بچے ہیں, یہ کسی بہنوں کے بھائی ہیں, یہ گھر چھوڑ کے آئے ہیں, ان کو نہ رہنے کے لیے کچھ ہے وہاں, نہ ان کو کھانے کے لیے کچھ ہے. یہ بیسک ہیں تبلیغ جماعت سے, یہ عادی ہیں وہاں کے رہنے کے لیے, اپنا کھانا بنا رہے ہیں, اپنا ہی کھا رہے ہیں, وہیں گاڑیاں گزر رہی ہیں. میں ریالٹی بتا رہا ہوں. مجھے اگر کوئی کہے نا کہ کلام پاک پہ بھی آتا ہے ہاتھ رکھ کے کہیں, تو میں آپ کو سچ اور حقیقت بتا رہا ہوں. اس دھرنے کی حقیقت بتا رہا ہوں, پچھلے 7 دن کو اس کو کور کر رہا ہوں. میں وہاں جاتا ہوں, ڈیلی جاتا ہوں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اگر حکومت پاکستان نے ایک سائڈ پہ رکھ دے مولانا صاحب اس کا اپنا استعفیٰ, ان عوام جو وہاں کھڑی ہے ان عوام کا سوچنے کے لیے اگر اس نے سی ڈی اے چیئرمین کو کہا, ہدایت دی وہاں ان کو جائیں کھانے کے لیے پرووائڈ کریں, انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ لینا ہی نہیں, کیا انہوں نے اس کھانے کے اندر زہر ڈال دی؟ ٹھیک ہے, ایک منٹ بھائی, آپ مولانا صاحب کے دھرنے سے آئے ہیں؟ جی بسم اللہ. تو آپ پہلی بات آپ مدرسے میں طالب علم ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے. مولانا صاحب جب نکلے تھے سندھ سے, ان کا بیان تھا کہ مدرسے کے طالب علم نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ تو ان کا بیان تھا. میرا اپنا حق تو ہے, میں تو اس کا ایک ورکر ہوں, میں تو اپنا ایک ذہن نظریہ رکھتا ہوں, میں تو اس کے دھرنے میں جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر کھانے کے انتظامات نہیں ہیں, ادھر بیماریاں ہیں, ادھر یہ سب کچھ ہے, یہ جو کہہ رہے کہ 40-35 ہیلتھ پروڈکشن سے ہے یہ. ٹھیک ہے, کھانے پینے کے تو میں نے ان کو آج تک تعارف نہیں کرایا. ٹھیک ہے, میں تو آپ کا کچھ کہتا نہیں ہوں نا, میں نے تو آپ کو کچھ کہا. ٹھیک ہے, میں بھی ڈیلی میں انصار الاسلام کو روٹی دیتا ہوں. میری آپ کی اس ٹاپچر سے بحث نہیں ہے, میں ریالٹی دکھا رہا ہوں. میں آپ کو نہیں, میں جھوٹ کیوں بولوں گا, میں جھوٹ کیوں بولوں گا, میں جھوٹ کیوں بولوں گا. اس کارڈ کو دیکھو, یہ کیا ہے. چلو ٹھیک ہے, میں جھوٹ کیوں بولوں گا, میں ریالٹی بتا رہا ہوں. دیکھیں اپنی رائے ہے, میری دیکھیں رائے ہے. ہر بندے کی رائے. میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو وہ بتا دیں. میں نے آپ کو کہا کھانے کی پرابلم ہے وہاں, رہنے کے لیے پرابلم ہے وہاں. میں نے آپ کی بات کو غلط کہا ہے, میں نے تو آپ سے باعث نہیں کی نا, میں نے اپنی بات کر رہا ہوں. دوسری بات, انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کریں بات. میں نے کب روکا آپ کو؟ میں نے ڈسکریج تو نہیں کیا نا آپ بات نہ کرنے سے, میں نے آپ کو نہیں روکا. میں نے تو دیکھیں انہوں نے میری طرف مائک کیا تو میں نے اس کی مائک کا جواب دیا نا. پیارے بھائی آپ تو ہائپر ہو رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ اسلام والے سے ہیں, اگر دین والے سے ہیں, تو کچھ یہ بھی دیکھیں کہ بات کرتے ہوئے بات مکمل کر لی ہے. ہاں, تو میں نے آپ دوبارہ پھر اس نے مجھے مائک دیا. پیارے بھائی میں ہائپر نہیں ہو رہا, میں ہائپر نہیں ہو رہا, میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. میں تو جو ریالٹی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں. میں نہ مسلم لیگ نون سے ہوں, نہ پیپل پارٹی سے ہوں. میں مسلم لیگ نون کا نہیں ہوں, نہ پیپل پارٹی کا ہوں. میں کسی پارٹی کے ساتھ آج تک میری 28-29 سال زندگی ہوگی, میں نے کبھی زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ووٹ نہیں ڈالا, کسی پارٹی کو نہیں دیا. ریالٹی بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ لوگ کبھی کسی کے نہیں ہوئے. آپ ان کے, میں مولانا صاحب کا انٹرویو لینے کے لیے کھڑا ہوں, 1 گھنٹہ انتظار کرتا رہا مولانا صاحب کا انٹرویو لینے کے لیے. 1 گھنٹے کے بعد جا کے مولانا صاحب نے مجھے انٹرویو دیا. آپ شاید اس بات کو کہہ رہے ہوں گے کہ میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں. میں دکھا رہا ہوں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. او صبر کریں نا یار. آپ کے مولانا صاحب کا کون سا مولانا صاحب ہے آپ کا جس کا میں نے انٹرویو نہیں لیا؟ میں وہ پورا دھرنا کور کر کے آیا ہوں. یہ جانتے ہیں اس کو کون ہے؟ آپ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کون ہے. یہ درانی صاحب کا بیٹا ہے. انٹرویو لیا میں نے, 8 مہینے چلایا. ٹھیک, 8 منٹ چلا یہ انٹرویو. اگلا سن لیں. میں مولانا صاحب کا بھی انٹرویو دکھا دوں آپ کو جو میں لے کے آیا ہوں. میں وہ بات نہیں, میں بات, پیارے بھائی بات سنیں. میں جو ریالٹی ہے نا وہ ریالٹی میں آج بھی بتا کے آیا ہوں. یہ مولانا صاحب ہیں, یہ ساتھ کون بیٹھا ہے؟ میں بیٹھا ہوں. انٹرویو لے کے آیا ہوں مولانا صاحب کا. آپ میری بات جو حقیقت ہے نا اس کو ڈینائی نہیں کریں. وہاں اسٹوڈنٹ بچے ہیں, مدرسے کے بچے ہیں, 700 روپے کے بچے لائے گئے, 700 روپے میں بچے لائے گئے. میں ریالٹی بتا رہا ہوں, 700 میں بچے لائے گئے. میں میری بات, میں نے کہا میں پورا کور کر کے آیا ہوں. دھرنے میں 700 میں بچے لائے گئے. اب اگلی ریالٹی سن لیں. 700 میں سن لیں, دیکھیں میں غلط, میں اچھا میں سن لیں نا پیارے بھائی, سن لیں. اچھا ایک بات اور کہی گئی, اگر 2 بندہ دھرنے میں رہے گا تو اس کو 700 روپے دیا جائے گا. اگر وہ ڈی چوک میں جائے گا تو اس کو 2000 روپے دیا جائے گا. اگر اس کو مار بھی پڑے گی تو وہ کور ہو. بھائی ہم میڈیا والے, یہ میڈیا والے وہاں یہ بات کس نے کہی؟ سوشل میڈیا دیکھیں,
آپ سوشل میڈیا کو چھوڑے. میں میڈیا والا میں قائد میرے قائدین میں سے کسی کا یہ بات آپ بتائیں کہ اس نے قائد تو نہیں نا یہ بات بولیں گے نا, نہیں کہے گا نا کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں. یار وہ تو جہانگیر ترین صاحب 1000 روپیہ اچھا دے کر لاتے تھے. ایک چیز مانو گے, کلمے کو مانتے ہو؟ بالکل مانتا. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں رات کو کوریج کرنے کے لیے گیا ہوں دھرنے کی. پہلے مجھے 2 ڈاکوؤں نے روکا, دونوں پٹھان تھے, دونوں طالب علم تھے. اچھا جب میں نے اس کو اپنا مائک دکھایا تو مجھے کہتا یار, میں نے کہا میں میڈیا والا ہوں, تو مجھے کہتا یار سوری معذرت چاہتے ہیں. اب یہ کام ہوگا وہاں میڈیا والوں کو تو چھوڑ دیں. نہیں پھر باقی کو لوٹ لے, باقی کو لوٹنے کی بات. میں ڈاکو کی انتظامیہ کے لیے پیارے بھائی, میں ڈاکوؤں کی بات کر رہا ہوں. مجھے ڈاکو ملے 2 رات, میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, آپ میری بات پہ یقین کرو. کیوں ڈاکو میڈیا والوں کو نہیں لوٹ سکتے بھائی؟ انہوں نے چھوڑ دیا, یہ اس کی مہربانی ہے. ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو وزیر اعظم کو بھی لوٹ لیتے اگر ایسا آ جائے اکیلے میں. میں نے کلمہ پڑھ کے کہا نا, اگر وہاں ان لوگوں کے پاس پیسہ ختم ہو گیا, ڈاکو وزیر اعظم کو بھی لوٹ لیتے. آپ تو میڈیا ایک منٹ, یہ آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان تھا کہ اگر ہم چاہیں تو وزیر اعظم عمران خان کو جا کے گھر سے گرفتار کر لیں. آج سے پہلے ایک سوال کا میں جواب دوں. آج سے پہلے یہ بیانات نہیں. میں ان کا رات کو ایک سیکنڈ, میں رات ان کا انٹرویو لیا. انہوں نے درانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ فرسٹ پرائرٹی تھی کہ اس کا ریزیگنیشن وزیر اعظم صاحب کا نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ دوسرا پلان آنے والا ہے 12 ربیع الاول کے بعد, 12 ربیع الاول کے بعد دوسرا پلان آنے والا. اور دین وہ دوسرا پلان ہے کیا, کو سمجھ آیا آپ کو؟ آپ اس دھرنے میں رہے نا, مولانا صاحب کے آپ ساتھ ہیں, ہمیں بھی بتائیں نا کہ وہ دوسرا پلان کیا ہے. ہم شیئر نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ, ہم وقت پر بتائیں. آپ ڈی چوک جائیں گے؟ ڈی چوک کو قائدین جو کہیں گے ہم وہی کریں گے. تو آپ کو تو کچھ بتایا ہوگا. نہیں ابھی تک فی الحال ہمیں کچھ نہیں. آپ چاہتے ہیں لیڈر جانا چاہیے؟ ہم بالکل وقت کو دے کر, موقع کو دے کر ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں, ہم نظام کو خراب نہیں کرانا چاہتے. تو پھر یہ کیوں مولانا صاحب نے یہ کیوں بیان دیا کہ لاشیں گریں گی تو ہم گولیاں کھائیں گے, افراتفری کا عالم ہوگا لیکن ہم پیچھے نہیں جائیں گے؟ آپ ان کی بات کو سمجھے. انہوں نے جو سوال کیا کہ اگر فوج آپ کے ساتھ ایسا کرے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ٹکر نہیں لینا چاہتے. اگر وہ ٹکر لیں گے ہم سے, وہ ہمارے ساتھ ایسا کریں گے تو ہم اپنے حق کے لیے جانے بھی دیں گے. فوج کے ساتھ آئی ایس پی آر کا ایک بیان آیا, ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان آیا, ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان آیا. مولانا صاحب نے یہ کہا کہ ادارے جو ہیں وہ اپنے حدود میں رہیں تو بہتر, غیر جانب رہیں. ٹھیک ہے, اچھا انہوں نے کہا کہ ادارے غیر جانب رہیں. گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم اس کے خلاف عدالت جائیں گے, ایسے کہا. بالکل. اب وہ عدالت اگر فیصلہ دے دیتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, دھرنا ختم کر دیں, آپ عدالت کا فیصلہ مانیں گے؟ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے نا, میری بات پیارے بھائی بات سن لیں. مولانا صاحب نے یہ کہا, میں احترام کرتا ہوں, مولانا صاحب ہیں ہمارے, ہماری عزت ہے ہمارے ان کے لیے. دوسری بات یہ بتائیں, مولانا صاحب کہا کہ ادارے اپنے آپ کے حدود میں رہیں. کوئی ایک ادارے کا نام تو لے دیں, کسی ایک ادارے کا نام لیا. اچھا ایک کو خود پتا ہے. اچھا اب اگلی جو بات میں کہنے والا ہوں, میں پچھلی بات اس لیے دہرائی کہ آپ کو پوری بات کلیئر ہو جائے. چلو ٹھیک کہا, ہے. اچھا کہا گیا کہ ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود میں رہیں. آئی ایس پی آر کا رات کو بیان آیا. آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ ہم کوئی جنگ نہیں لڑنا چاہ رہے, ہم ہمیشہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں جو بھی. ٹھیک ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بیان دیا ہے کہ مولانا ایک محب وطن سیاستدان ہے. میں وہ اسی طرف آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ سیزنل پالیٹیشین ہے. ٹھیک ہے, سیزنل پالیٹیشین ہے. انہوں نے کہا کہ وہ سیاست کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. ایک بات وہ بھی کر گئے, مولانا صاحب نے کل والے پرسوں والی تقریر میں یہ کہا کہ یہ کسی صحافی کے کہنے پہ انہوں نے یہ بیان دے دیا. آپ صحافی کے کہنے پہ آئی ایس پی آر جو بیان دے دے گا تو دیا ہوگا نا, ان کو تحقیقات آئی ہوگی. یہ جو صحافی میڈیا پر کرتے پھر ان کی بات کو بھی نہ ماننا. اس کا کام تھا اپنے آپ کو کلیئر کرنا, انہوں نے جواب دے دیا ہے, ان کو بھی پیغام مل گیا ہے. ہمارا قابل احترام ادارہ ہے, اس ادارے میں پورا ملک چل رہا ہے. میرے پاس پورے ادارے کی عزت کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, میں یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے یہ الزام لگا دیا کہ آپ مولانا JUI سے نہیں, میں مسلم لیگ سے ہوں, لیکن میں مولانا کو کوآپریٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کوآپریٹ بھائی. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا, الزام لگا دیا کہ مولانا صاحب نے جو کہا کہ جو ڈی سی آئی پر کے بیان آیا نا, وہ کسی صحافی کے کہنے پہ انہوں نے دیا. نہیں تو مولانا صاحب کے کہنے پر دیا نا, مولانا نہیں, کسی کے صحافی کے کہنے پہ یہ فون کر کے انہوں نے کہا کہ آپ دے دیں. صحافی کے کہنے پہ نہیں ہے, یہ میں اس مولانا صاحب کی آواز بھی اوپن تھی. مولانا صاحب نے سارے عام کہا, کنٹینر پہ کھڑے ہو گئے. میری بات نہیں سن رہے, انہوں نے جن کو کہا ہوتا ان کو پتہ چل گیا. میری بات سن, آپ میڈیا آپ سورسز رکھنے والے لوگوں آپ کو پتہ ہے اس چیز کا. ہمیں ساری بات پتہ ہے. عام پبلک سے یہ چیز میں تو یہ سوال ہی نہیں کر رہا. میری بات سن, میری بات سن.
टॉक शो में आप किसी सरपरस्त को सीनियर को बुला के ये पब्लिक में आप DGISPR की बात मत चलाएं। ये हमारी तौहीन है, हमारी बेइज्जती है। जिसने बयान दिया उनको पता है, हम वो बात वो ही हमसे नहीं कर बहुत रहे। बेहतर जानते हैं। हम जो बात कर रहे हैं उसको जरा समझें। आप जरा तेजी में थोड़ा सा बोल के, मेरा कहने का मतलब यह था DGISPR के बयान आया, जी उस बयान के बाद मौलाना साहब ने किसी साहबी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि आपने जो उन्होंने जो बयान दिया DGISPR ने वो किसी साफी के कहने पे दिया है। मौलाना साहब सियासतदान है, हाँ, मैं पॉलिटिशियन है, वो बड़े अच्छे अच्छा सियासतदान है। उन्हें उनके साथ कोऑपरेट किया, उन्होंने बयान दिया, उसके बाद मौलाना साहब ने उस रूटीन के मुताबिक उसका जवाब दिया है। बिल्कुल ऐसे वो ही है। जवाब हम नहीं दे सकते, वो मौलाना साहब ने दे दिया। मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कल बयान दिया कि लाशें गिरेंगी, खून बहेगा, हम वापस नहीं जाएंगे, अगर हमें हमारे मुतालबा न मानेंगे तो अफरा तफरी का आलम होगा। तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, खून की सियासत इस मुल्क में मेरा नहीं ख्याल कि पहले चली है। अगर मौलाना साहब ने अगर ऐसा बयान दिया है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छा बयान दिया है। देखें, ये आपस में सियासी पार्टी को लड़ाना या इस मुल्क में इंतशार फैलाना, ये कोई हमारी कोई रवायत अच्छी नहीं है। सियासत है, सियासत को सियासत रहना चाहिए, उसको ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए। ज़ातियात पे जब इंसान जाता है तो फिर वो उसके नताइज वो अक्सर हमेशा आपके सामने बुरे ही निकलते हैं। ठीक है, तो जो मौलाना साहब की ये जो मुतालबात हैं वो कह रहे हैं कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, ठीक है, इस्तीफ़ा लेना ही लेना या 3 माह में इंतखाबात कराओ, तो क्या ये इस मुतालबात के बारे में क्या कहते हैं? देखें, ये मुतालबात वाली बात, देखें, हर बंदे की एक पार्टी की अपनी एक राय होती है, उसकी एक राय है, मानी जा सकती है, बट वो अगली पार्टी पे डिपेंड करता है कि दैन वो क्या कहती है कि हमने उसको मानना है या नहीं मानना। उसने तो साफ इनकार कर दिया है वज़ीर आज़म साहब ने कि इसके अलावा कोई शर्त अगर है तो कोई देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ तक हम इसकी बात को नहीं मानते कि वो कहते हैं कि इस्तीफ़ा ये कब तक चलेगा इस्तीफ़ा? अगर मतलब देख लें कि अगर अभी इस हुकूमत को साल नहीं हुआ, साल के बाद हम इसको इस्तीफ़ा ले लें, दूसरी हुकूमत आएगी फिर वो कहेगी कि साल बाद फिर इसे इस्तीफ़ा ले लें, कल मौलाना साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, तो क्या अमल का एक रद्द अमल होगा? क्या उसके बाद फिर क्या होगा? जैसी करनी वैसी भरनी। मौलाना साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं, कुछ अरसे के लिए बनते हैं, हम खड़े हो जाते हैं इमरान खान के साथ, नून लीग के साथ, पीपल पार्टी के साथ, हम कहें जी मौलाना साहब आप नहीं ठीक चाले, उतर जाएं। तो क्या ये कब तक हम इस सियासत को ऐसे घसीटते रहेंगे, चलते रहेंगे? 5 साल उसको दिए, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसका हिसाब लिया जाए उससे। ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है ना कि आप उनको आएँ, किसी ताकत में पैद उठाएँ, इस्तीफ़ा दे दें। एक मैंडेट लेके आएँ। ये देखें, इमरान खान आया, उसने कहा कि 4 हल्के खोल दें, उन्होंने 4 हल्के नहीं खोले, 126 दिन वो बैठा रहा, देन रिज़ल्ट सिफर निकला। खुदा ना करे वो सानिया ना होता स्कूल वाला, पिशावर वाला, तो मेरा नहीं ख्याल था शायद इमरान खान जाने को तैयार था कि वो घर चला जाता। तो लिहाजा ये कम होना चाहिए। अब ये सियासत छोड़ दें, मतलब ज़ातियात वाली सियासत ख़त्म कर दें। मौलाना साहब के बाद एक तारीख बता रहा हूँ, उनकी तारीख गुजरी हुई है कि 126 दिन उन्होंने गुजारे, अब 8 दिन इनको हो गए, आज इनको तकरीबन 8 दिन पूरे हो गए। मैं पिछले 7 दिन से उस धरने में डेली जा रहा हूँ, सिवाय संडे को नहीं गया, मैं डेली उस धरने में जा रहा हूँ। फर्स्ट डे से लेके आज 8वां दिन है, अभी मैंने सेकंड टाइम फिर जाना है। वहाँ के जो हालात हैं वो बदतर से बदतर होते जा रहे हैं रोज़ बरोज़। फर्स्ट डे लोग थे 40 से 45 हज़ार थे। मैं इस अपनी नाकस राय, मेरी अपनी सोच है, मेरी सोच से इतराज़ भी कर सकते लोग, 40-45 हज़ार लोग थे। आज मैं गया हूँ रात को, तो मेरा नहीं, मैं उस कंटेनर के ऊपर गया हूँ, उसके ऊपर खड़ा हो गए, मौलाना साहब की बैक साइड पे खड़ा होकर तकरीर सुनी है। मर के मेरे हाल को मर के ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहा जाए तो 30 से 35 हज़ार 100 लोग होंगे, 4000 कह लें, इससे ज़्यादा लोग नहीं रहे। एक बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ी परेशानी वाली बात हो रही है ना, वहाँ खाने के निज़ाम बहुत परेशानी है। आप गंदगी इतनी है, वहाँ पे पोल्यूशन फैली पड़ी है, स्मेल इतनी है कि वहाँ खड़ा होने को दिल नहीं करता। खुदारा गवर्नमेंट ने देखें, मुतालबात एक अपनी जगह है, उनको आप अपनी जगह रखें।